ایکسپینشن ہوئی اس میں اچھی خاصی تعداد ہماری خواتین کی ہے جس نے تم گوجری میں کال شریک ہیں. وہ اس میں پڑھی لکھی لیکچرر ڈاکٹر مطلب ہر طرح کی نمائندگی ہے. تو تم نے شاید سنے ہونا کہ سب تو پہلے جو ہم نے پروگرام کیو وہ وومن امپاورمنٹ پر کیو اور وہ بڑو کامیاب پروگرام ہوئے. اس میں دوسری برادری کی خواتین نے بھی حصہ لیو اور ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے وومن امپاورمنٹ کمیٹی. اس کی ریٹائرڈ پرنسپل فریدہ میڈم جیڑی ہے وہ چیئر پرسن ہے. انفارچونیٹلی انہوں نے پیچھے انہوں کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تھوڑی مصروف ہو گئی ہیں. اور پھر انہوں کو ایک پروگرام ہے, ایک سلسلہ ہے انہوں کی میٹنگز میں, اور انہوں نے بستیاں میں جانا ہے اور جڑی خواتین ناخواندہ ہیں اور جڑی بے روزگار ہے انہوں نے اور ایجوکیٹ کرنا ہے. مطلب خالی اس پر نہیں, ہیلتھ پر کرنا ہے, ایجوکیشن پر کرنا ہے, صاف صفائی پر کرنا ہے, رکھ رکھاؤ پر کرنا ہے, اپنا اختیارات پر کرنا ہے. وہ ہم نے انہوں نے پورو ایک کام دے دیتا ہوا ہے اور انہوں نے بستیاں نہ سلیکٹ کر گیا تو انہوں نے وزٹ کرنا شروع کرنا ہے. یہ ہمارا ایک پروگرام ہے. تو باقی خواتین نہ تم نے دیکھا ہوا ہے کہ جڑی ریزرویشن ہے پنچایت لوکل باڈیز ایون جڑا اسمبلی ہے اس میں بھی ہے. تو ہم وہ تصور پرانو تھو کہ بھئی خواتین ہونے پیچھے ہے یا انہوں نے کچھ وہ زیادہ مراد دین کی ضرورت ہے. ہوں خواتین نہ لوڑا ہے کہ وہ باہر آئیں وہ اور وہ مطلب جس طرح باقی سماجاں کی خواتین ہیں وہ ہر شعبہ میں مطلب ایکٹیو ہیں, اسی طرح ہماری خواتین بھی آ جائیں. کہ تم اگر ایک مرد نہ تعلیم دیں گا تو ایک فرد نہ دے رہے ہیں, اگر ایک خواتین نہ دیں گا تو ایک فیملی نہ دے رہے ہیں. کیونکہ جڑی ماں تو جڑی چیز بچوں تکر پاس آن ہے یا جڑی خواتین نہ جڑی وہ اقتصادی آزادی ملا ہے اس کو کوئی مقابلہ ہی نہیں, اس کی شان ہی الگ ہے. ہماری کوشش ہے تو انشاءاللہ کوششوں میں کامیاب ہم ہوں گا اگر تم سارا لوگوں کو تعاون رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. شازیہ جی اور کوئی سوال تھا رو؟ نہیں سر سوال نہیں, بٹ ہوں جڑی گل کہنا چاہوں تھی کہ انہوں نے کیونکہ پہلے پروگرام جڑا ہے انہوں نے وومن امپاورمنٹ پر کیو اور بہت کامیاب بھی رہو, اور انہوں نے خود ہی اگے وضاحت بھی کر دیتی کہ ان بھی اگے بستیاں نہ وہ نامینیٹ کر گیا ان میں جگہ. میں ہوں یہی کہنا چاہوں تھی کہ فیلڈ میں آ گئے باہر جڑی دور دراز علاقہ ہیں یا ایسی خواتین جنہوں نے مواقع نہیں لب رہا ایسی مجلساں میں آن گا, ان خواتین تک پہنچنے کی ضرورت ہے, ان کے اندر یہ لگن پیدا کرنی ہے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ, بہت نوازش. ہوں وقت کو بھی خیال رکھنا ہے, پروگرام کافی لمیرو چلے اور ہمارے نال جڑے ہیں جناب منظور الحق کلائیوی صاحب. میری گزارش ہے انہوں نے کہ وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے آج کا مضمون سپیکر نہ اپنا سوال رکھیں. جناب منظور الحق کلائیوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شریف چوہان صاحب نا اج جڑا سوال کیا گیا وہ آج کا موضوع تے ہٹ گیا, زیادہ ٹرسٹ کے مطابق پر زیادہ سوال کیا گیا اور میں بھی اس چیز کی سازت نے کیوں میں بھی یہ ضرورت محسوس پہ گزارش کروں طارق ابرار صاحب کا حوالہ نال ایک الگ تھیں کیونکہ مسعود چودھری کی نہ ساتھیوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشنس ہیں تے ان کنٹریبیوشن لوگ سنے میں اگیا اس نے بہتر بنانے کی کوشش بھی کی. اس واسطے ایک الگ پروگرام رکھا جائے, ایک نہیں بلکہ دو رکھا جائے. تو ہوں اج کی جڑا موضوع اس کی مناسبت کے نال ایک مختصر جا سوال کرنا چاہوں گا جناب شریف چوہان صاحب نے, کیونکہ یہ ایک مجھبہ پولیس افسر ہیں تو ہماری سارا کی رہنمائی کر سکیں. ہمارا گجر طبقہ کا جڑا لوگ ہیں بڑا سیدھا سادہ ہرے بھی ہیں, خاص کر جڑا جس طرح شازی اور نے بھی کیوں کہ جڑا ہمارا عالمہ 2 بار موومنٹ کرنے والا یا ہجرت کرنے والا لوگ ہیں تے ان لوگوں کا یا سادہ طبیعت جڑا ناخواندہ لوگ ہیں انہوں کے نال جڑو مسئلہ جس وقت کہ پولیس تھوڑی کسی وجہ تے پجنوں کو ہے تے پولیس کو جڑا ہاتھ کنڈا ہے ہمارا کو ہے کچھ ایک وہ قانون قلعہ اس طرح کاٹ کے رکھا ہوا ہے
کہ جڑا کسے ور بھی کسے جگہ بھی جڑا ہے انہاں کا سر میں ٹھوک چھوڑیا جائیں اور راہ کی وجہ ہیں وہ لوگ جڑا ہیں انہوں نے اس طرح کو ڈر طرح دسے ہو جائے جڑا لوگ ان اویئرڈ ہیں تو انہوں نے دسے ہو جائے قانونی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح شریف صاحب نے فرمایا کہ عدالت توڑی جا سکیں یا کوئی اس طرح کو طریقہ کار یا اس طرح کو کوئی طریقہ ہے کہ جس میں انہوں نے ایمبیرس نہ کی ہو جائے، کاؤنٹر پرچہ نہ لوائے جائیں، انہوں کا جڑا حقوق ہیں جڑا پولیس میں کمپلینٹ کر گئے انہوں نے پروٹیکٹ کی ہو جائے، نمبر ایک۔ تو نمبر دو میرا مختصر جو سوال دوسرا یہ ہے کہ جس طرح شریف چوہان صاحب نے اپنی گل کے دوران کیونکہ وہ کسی بھی جگہ پر میجسٹریٹس پولیس کی مدد وسطہ موجود ہیں اور انہوں کی دیکھ ریکھ اور قانون کے اندر ہی کام کی ہو جائے، جس طرح سی آر پی سی میں لیٹ ڈاؤن مسائل ہیں کہ کسی بھی جگہ جس ویلے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں پولیس کنٹرول کرنے واسطے کام کرے گی لیٹ ڈاؤن پروسیجر کے مطابق کرے گی، لیکن مجسٹریٹ کو جو رول ہے وہ یا تو مجسٹریٹ اویلیبل ہوتا ہی نہیں، بعد میں اس نے رجوع کر کے تو اس کو کیوں جائے پولیس اپنی مرضی نال کام کاج کرے۔ ٹو بی ویری فرینک ہے میں پولیس آفیسر اس واسطے گزارش کروں گا کہ ایسا کوئی طریقہ کار وضع ہے کہ جس میں مجسٹریٹ واسطے اس طرح فارمیٹ کہ وہ کتنی طاقت کو استعمال کیا جا سکے جڑو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول بھی ہوا اور پولیس کا ہاتھ میں کھلا پاورز نام ہے تے جڑا ہے وہ جس میں تجاوز کریں تے تجاوز کر گئے تے وہ انہاں نال نا انصافی کریں۔ بس یہ دو گزارشیں، شکریہ۔ منظور صاحب تم خود بھی پولیس میں ہیں تو تھارا دو سوال ہے۔ جو پہلا سوال ہے نا اس کو جواب یہ ہے کہ پولیس کو جسلا کوئی آوے نا تو پولیس یہ دیکھے کہ یہ ہے کون ہے، کتنا پڑھے لکھے، اس کی حیثیت کون ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پر کون ہے وغیرہ، اور اس کے مطابق پولیس ریئیکٹ کرے، یہ سچ ہے۔ اس واسطے جڑو علاج ہے وہ ہے کہ جڑا ہمارا سوشل ایکٹیوسٹ، جڑے ہماری تنظیم ہے، جڑا ہمارا وکلا حضرات ہیں، جڑی ہماری این جی اوز ہیں، یہ سارا لوگ جڑی ہماری پنچایت ہیں، جڑے ہمارا نمائندہ ہیں، جس لئے بھی ایکٹیو رہیں گا تو انہوں نے پولیس نے پتہ ہوا ہے کہ اس کو والی وارث ہے تو اس کے نال زیادتی نہیں ہوتی۔ تو ہم ایک مثال دیوں، لائیو ایگزامپل، وہ مہنڈر منتھ ہو سچو تو میرے کو شام ویلے دو بندہ آ گیا، ایک سائل، ایک اس کو ساتھ مطلب نمائند مطلب وہ تم کہہ لو چھوٹا کھوٹا پینچ جڑو ہے کہ جی رات ہماری زمین پر قبضہ ہونا ہے، تو ہم معذرت چاہواں کہ ہم ایک تو لیٹ تھارا کو آیا اور خالی ہاتھ آیا، یہ کہانی سونا نہ لی، اس واسطے وہ سنا رہے ہوں۔ میں جس لئے جوائن کی ہے نا تو میں جڑا پہلا ایس ایچ او صاحب ریلیو ہو رہا تھا، میں پبلکلی میں کہو تھا کہ وہ 24 گھنٹہ تھارا واسطے اویلیبل ہاں، کوئی بھی کدھر بھی میرا مل سکے اور کوئی بھی مسئلہ میرا تکر پہنچا سکے۔ اس کے تحت میں انہوں نے کہو کہ بھئی یہ لیٹ آمن گو اور خالی ہاتھ آمن گو کی بات ہم نے کی ہے، اس طرح کیوں کی ہے؟ نہیں اس طرح تھوڑا ہوئے یہ وہ، میں کہو پہلے جڑو کوئی تھوئی اس تکر تم اس طرح آمیں تھا تے اس میں اور اس میرا میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ بے شرمندہ ہو گیا، میں کہو تم نے رپورٹ دینی تھی، تم نے دے چھوڑی، اور اگیا میرا کام ہے۔ مطلب میرا کہنے کو یہ ہے کہ میں کیوں تھو کہ بھئی اگر وہ کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہو، مطلب ہم نمائندگی منگا نا، ہر جگہ ہماری مانگ ہے، ہمارو منسٹر نہیں ہے، ہمارو ایم ایل اے نہیں ہے، ہمارو افسر نہیں ہے، جس لئے افسر آ گئے تو اس افسر کا آنڈال اگر فرق نہیں آئے تو پھر کیوں وہ افسر آئے، پھر تو جڑو دوسروں پہلے افسر تھو وہی ٹھیک تھو۔ تو میں جڑو کام کرنا تھا میں کیوں، میں انہوں نے کہو کہ بھئی تھاری زمین پر کوئی قبضہ نہیں ہونے لگو، کوئی تھاری زمین چھینی نہیں جائے گی۔ میں برادری نہ بلا گیا کیوں کہ تھارنال نا انصافی کوئی نہیں ہونے لگی، تھاری حق تلفی نہیں ہونے لگی، لیکن اگر تم جرم کریں گا اور کہیں گا کہ بھئی اتنا اپنا ہی ہے تو منہ تمنا معاف کروں گا، بالکل نہیں کرنے لگو۔ تو ہماری بڑی صحیح وہ ہوئی، باقی جڑو وہ میں کرنا تھو ارینجمنٹ وہ کر گئے۔ میرا کہنے کو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے نمائندگی لی ہوئی ہے، ریپرزنٹیشن لی ہوئی ہے کیٹیگری میں برادری مطلب اس پر آ گئے تو ہم اپنا فرض بھی نبھانا ہے، تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہونا لی۔
मारे को जिसले कोई खबर आवे, जिसले कोई रिपोर्ट आवे कि जी फलानी जगह या ज्यादती हुई है, हम ज़रूर फ़ोन करा, हम ज़रूर रिएक्ट करा, तो इस तरीका नाल तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। तो दूसरो सवाल थारो मंजूर साहब के थोला? हेलो मंजूर साहब अपना सवाल की थोड़ी वजाहत फिर करिए। दूसरो सर दूसरो लैंड दूसरो ऑर्डर प्रॉब्लम के दौरान हाँ हाँ मजिस्ट्रेट को अच्छा करो। अच्छा हाँ लॉ एंड ऑर्डर तो मंजूर साहब તમને પતો હોણો चाहिए તમ એક ટેકનિકલ ઇવેલ્યુએશન કમિટીમાં मेरा नाल मेंबर भी है आज को जमानो वो नहीं रहो आज टेक्नोलॉजी को जमानो है आज तमने ड्रोन ऊपर थारी वीडियो बना रहे हो है आज तुम झूठ बोल ही नहीं सकता मैजिस्ट्रेट नहीं थो पुलिस ने यो कियो फलाना ने वो कियो ये चल ही नहीं सकतो थारी वीडियो जड़ी है थारा सब कुछ दस तो वो मसला जड़ा है ना वो मेरे ख्याल पुराना है हाँ तुम ग्रामा श्रामा की गल करें शहरों की गल जड़ी है वो ऐसी नहीं है तो मैजिस्ट्रेट साहब की एक अपनी वह प्रॉब्लम तहफ़्फ़ुज़ वगैरह लेकिन हूँ मैजिस्ट्रेट भी यो नहीं कह सकते कि हूँ तो थो अगर नहीं थो तो नहीं थो टेक्नोलॉजी हमने झूठ बोलने नहीं देती तो वो मसलो आस्ता आस्ता हल हो गया है शुक्रिया अगलो सवाल कोई है तो दसो सर गुस्ताखी माफ मेरो सवाल बेसिकली गुजर कम्युनिटी का नाल जुड़ भी लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम का हवाला नाल तो किते टारा शारा पटिया जाए तो उस वेले बेचारा ना वीडियो बना लो कोई नहीं होता बड़ा घट लोग हैं जड़ा गुजर कम्युनिटी का इतना अवेयर है उस हवाला नाल मजिस्ट्रेट हाँ नहीं वो वक्त भी चलो गयो है आज तमने पतो ही नहीं लग सकतो कि मतलब तमने पतो ही नहीं चलन लगो कि कौन वीडियो बना रहे हो और कित वायरल कर रहे हो है आज हर किसी आज तम कहें कि 360 डिग्री सिक्योरिटी की जरूरत है तमने पतो ही नहीं कि तमने कोई रिकॉर्ड कर रहे हो है शुक्रिया जी सर बहुत नवाजिश हुण मारो प्रोग्राम भी इख्तिताम वाले पासे मुड़े लगो है इस दौरान हमारा मॉडरेटर साथी मसूद अवान साहब भी जुड़े हैं बहुत शुक्रिया ये कितने सफ़र में था और मेरी गुजारिश है जनाब गौरव सिंह साहब थे कि वे पहला भी हमारे नाल जुड़या था वे अपना सवाल पेश करें मुख्तसरन हम प्रोग्राम ना समेटने वाले पासे जा रहे हैं गौरव सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद मुश्ताक साहब और तारिक साहब आप लोगों ने मुझे मौका दिया शरीफ चौहान साहब जैसे शख्सियत से बात करने की रूबरू होने की मैं बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ शरीफ सर जैसे ने शुरू में ही सर ने बोला था कि सर की आदत ही बन चुकी है सच बोलना सर ने जो भी बोला वो खरे सोने जैसा सच था मुझे बहुत पसंद आया बीच में तो मैं ऐसे बहुत बार बहुत मौके आए कि मैं बोल पड़ा था सर कि शरीफ चौहान सर एक ही तो दिल है कितने बार जीतोगे पर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने जो बोला वो हमें काफ़ी मोटिवेट किया। हम देश के नौजवान हैं, मेरा उम्र 19 है, मैं उत्तर प्रदेश भारत से आता हूँ। मेरा सर मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और मैं आगे चल के पुलिस सर्विसेज़ जॉइन करना चाहता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी बताई कि आपने कितनी उतार-चढ़ाव देखे ज़िंदगी में। आपकी जो भी यात्रा रही है, पूरी जो जीवन गाथा रहा है सर उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक बायोग्राफी डिज़र्व करते हैं आप सर, पर मैं ये जानना चाहता था कि आपने बताया था कि कैसे आप पुलिस सर्विस को जॉइन करने से पहले थोड़े-से संकोच में थे, हिचकिचा रहे थे। आप सोच रहे थे मैं जॉइन करूँ, ना करूँ। तो मुझे बस ये जानना था सर कि ऐसा पुलिस सर्विस के प्रति कौन-सा प्री असम्पशन था आपके दिमाग में दिया और वो कितना सही और कितना गलत निकला? वो कौन-सी फैक्टर थी जो आपको पुलिस बनने से रोक रही थी? ये मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल इसी से थोड़ा-सा मिलता-जुलता है सर। वो ये था कि सर अगर आपको मौका मिले आगे चल के अगर आप मेरा जो आज से 30 साल पहले एक आम आदमी का होता था पुलिस के लिए मैं वो सब पसंद नहीं करता था लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने पुलिस को अपने हिसाब से चलाया मैं पुलिस के हिसाब से नहीं चला
تو یہ آپ تک ہے ڈیپینڈ کہ زیادتی نہیں کرنی، ناانصافی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بس ختم بات۔ میں نے ایک بار چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، میں پروبیشنر تھا۔ پروبیشنر کا آپ مطلب سمجھتے ہیں سب لوگ، کوئی اختیارات نہیں اس کے پاس ہوتے، زیر تربیت اس کو بولتے ہیں۔ تو مجھے میرا جو افسر تھا اس نے بولا کہ فلاں بندے کو بلا لینا، اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے۔ تو میں جہاں کہیں رہا ہوں میری سچائی کی بنیاد پر میرا ریپوٹیشن اچھا رہا، تو میں جس کو بلاتا تھا وہ آ جاتا تھا۔ ایسے پولیس جھوٹ موٹ کر کے بلا لیتی ہے، بہانہ کر کے، ایسا تو نہیں کسی کو بول سکتی کہ تجھے اریسٹ کرنا ہے تو آ جا، تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو میں نے اس کو سندیشہ دیا کہ بھئی آپ آ جاؤ، آپ کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے۔ وہ بندہ آ گیا، آ کر بیٹھ گیا، تو اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہو رہا، وہ بیٹھا ہے۔ میں نے اس افسر کو پوچھا کہ میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے، تو ابھی تک سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوا اور اس بندے کو واپس جانا تھا۔ وہ افسر مجھے کہتا ہے آپ ابھی چھوٹے ہو، نئے ہو، ایسے ہی اسی بہانے سے بلایا جاتا ہے۔ میں نے کہا معاف کرنا، میں اس طریقے سے اس بہانے سے نہیں بلاتا، مجھے جس کو اریسٹ کرنا ہے میں جا کے اریسٹ کروں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ میں نے تجھے اریسٹ کیا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ وعدہ کیا تھا کہ تجھے 1-2 گھنٹے کے لیے یہاں آنا ہے، سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے، تو آپ اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرو، اگر کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو میں اس کو لگا چھوڑنے، آپ نے جو ایکشن میرے خلاف کرنا ہوگا کر لینا۔ وہ مجبور ہو گیا، ہاں 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 ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں۔ ریکارڈ کیا اس کا اسٹیٹمنٹ، اس کو واپس بھیجا۔ میں نے کہا اب اگر اس کو اریسٹ کرنا ہوگا نا مجھے بتانا، میں اس کو اریسٹ کر کے لاؤں گا، میں اس طرح سے بہانے سے نہیں بلاؤں گا۔ تو یہ ایک ریپوٹیشن پولیس اگر بنائے گی نا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پولیس پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ دوسرا سوال آپ کا تھا کہ آگے اگر میں لیفٹیننٹ گورنر بنوں گا تو میں کیا سدھار لاؤں گا۔ گورو جی اس پر دیش کے بڑے بدھیوان اور بڑے عدالتیں غور کر چکی ہیں، اور اگر آپ رام پرکاش سپریم کورٹ، رام پرکاش جی نے ایک پل کی تھی اور اس پر سپریم کورٹ نے کچھ گائیڈ لائنز دی تھی، ڈائریکشنز دی تھی۔ وہ ڈائریکشنز پتہ نہیں کچھ اسٹیٹوں میں شاید ہوئی ہیں لاگو، لیکن ہمارے یہاں تو نہیں ہوئی ہیں۔ وہ کچھ سرکاروں کی بھی مجبوریاں ہیں، لیکن ان کی ضرورت ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن سوسائٹی کو بھی ویسے ہی بیہیو کرنا چاہیے، تب جا کے وہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ سول سروس ایسپیرنٹ ہو تو میں آپ کو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اگر دوبارہ موقع ملے گا، دوسرا جنم ملے گا، تو مجھے کوئی پوچھے گا کہ آپ کیا کیریئر پسند کرتے ہو، تو میں کہوں گا پولیس۔ اس لیے کہ دیکھو جو راج ہوتا ہے نا وہ راج آن گراؤنڈ پولیس لاگو کرتی ہے۔ تو پولیس اگر انصاف کرے گی نا تو بہت ساری سوسائٹی کی چیزیں جو ہے نا، برائیاں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، نہیں مسئلے بنتے۔ آپ وقتی طور پر کسی کو لاٹھی سے دبا سکتے ہو، لیکن جب اس بندے کو موقع ملتا ہے وہ اپنی بڑاس نکالتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہو، آپ اس کو قصور اس کا بتا سکتے ہو، تو پھر وہ آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ میرا یہ تجربہ ہے۔ نہیں تو جو آٹو والا، ریڑھی والا، وہ بھی اس وقت بڑے بڑے بم بن جاتے ہیں جب
करके किस तरह अपनो सिक्को जमायो, अपनो कम जान के। प्रोफेशनली वन मस्ट बी वेरी साउंड। कोई काम बड़ो या छोटो नहीं होतो, प्रोवाइडेड कि तम उसने कितना बेहतर तरीका नाल करे। और जो इमीडिएट अपना करने की जरूरत है, जितना हमारा असातिज़ा हजरात हैं, टीचर्स जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, उन तक एक पैगाम पहुंचाओ कि जो बच्चा जो ड्यूटी तावना मिला है, जो बच्चों थारा स्कूल में पढ़े, उसने अपनों बच्चों करके पढ़ाओ और बहुत सारा मसला थारा हल हो जाएगा। जड़ा हमारा ऑफिसर बड़ा बड़ा कोजी ऑफिस चेयर्स उन्होंने मिल गई है, वो सोचे बस दुनिया मिल गई है, ये कुछ नहीं है, हमने ये सब देख लिए हैं। एट द एंड कुछ नहीं है। थारा मंत्री, थारा बड़ा अफसर कितने के है, उन्हें वो एड्रेस नहीं है, तो हमने के कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी वास्ते, वो मैटर करे। तो उन वास्ते यो पैगाम है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने को मतलब यो है कि तम जित लगा में सरकार की जो स्कीम है उस कम्युनिटी तक, उस बरादरी तक, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ गुजर बकरवाल की गल कर रहे हो, समाज को जो भी इस तरह को मतलब मुतासर तबको है उस तक पहुंचाओ, तो बहुत सारा मसाइल थारा हल हो जाएगा और थारी ड्यूटी जी है वो पूरी हो जाएगी। और तमना एट द एंड सुकून मिलेगा। जिसले तम नौकरी तो फारग भी होगा ना, तब पीछे मुड़ के देखेगा ना, ये कुछ नहीं है, ये पावर, ये पोजीशन, ये गड्डी, ये कोठी, ये पैसों कुछ नहीं है। एट द एंड तमना सुकून ही लोड़ा है, और सुकून तमना लोड़ा खिदमत खलक नाल। यो मेरो आखिरी प्रोग्राम है, शुक्रिया, सारी आखिरी पैगाम है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, तुमने बहुत अच्छा पैगाम दिया। सर हमारे नाल रमन शर्मा जी हैं, ये हमारा बड़ा मोअज़्ज़ज़ ऑडियंस हैं। रमन जी को कोई क्वेश्चन रह गया है सर, यो एक लास्ट क्वेश्चन ले लें। जी रमन जी, आप अपना क्वेश्चन करें। थैंक यू। शरीफ साहब, मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम शहरियों को होती है तो वो जरूर भागते हैं पुलिस के पास 24/7। हमें लगता है कि जब भी थाने जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, तो पुलिस हमारी मदद करे, तो तवक्को ये रहती है। तो एक पुलिस वाले को समाज से क्या तवक्को रहती है? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे 4-5 साल पहले सर मैंने कुछ पता किया कि 50 से 60 हमारे ऐसे पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट है, यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा हमारे कांस्टेबल्स को उपलब्ध नहीं है, जिसमें महिलाएं भी हैं, लेडीज भी हैं। और दूसरा सवाल ये है कि करियर प्रोग्रेशन जो है हमारे सर पुलिस वालों की, जैसे 99 बैच के जो कि हमारे जेकेपीएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर जो गेस्टेड, तो उनकी प्रमोशन अभी तक नहीं हुई, वो डीआईजी कब तक बनेंगे सर? ये 2 सवाल है मेरे। धन्यवाद। रात को इसने क्या खाया या इसके फैमिली की क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक जनरल प्रॉब्लम है। वो आज के मेरे ख्याल है जो पर्टिकुलर हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इस के सिर्फ इसके रिलेटेड नहीं है, तो उसका समाधान सोसाइटी को निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसमें भी पुलिस हमारे जैसी ही है, सब कुछ माइंडसेट ये वो जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं वो हमारे जैसी थी। उन्होंने एक मोटरवे बनाया इस्लामाबाद से लाहौर, तो उन्होंने इंश्योर किया 30% उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जो पुलिस वाला वहाँ ड्यूटी करेगा। करप्शन खत्म। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कम सैलरी ही जिम्मेवार है इसकी, लेकिन बहुत कुछ करने लायक है। और मुझे खुशी है कि अब सोसाइटी आस्ता आस्ता रियलाइज करना शुरू हुई है कि हमारे इस पुलिस वाले की भी कोई ज़िंदगी है। दिवाली होती है, सोसाइटी इंजॉय करती है, भूचाल आता है, स्कूल
باقی دفتر بند ہوتے ہیں، پولیس والے کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، سنڈے ہوتا ہے، لوگ گھروں کو آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پولیس والے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو بہت ساری ایشوز ہیں پولیس والے کے، لیکن پھر بھی میں نہیں کہتا کہ سبھی یہ ذمہ وار ہیں کہ بھی پولیس والا اگر ٹھیک بہیو نہیں کر رہا تو اس کی یہی وجہ ہے. پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک سے بہیو کرو انسان بن کے، اور جو وردی آپ کو ملی ہوئی ہے یہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں جو اوپر بیٹھی ہوئی کوئی طاقت ہے اس نے آپ کو ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے، تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اس وقت آپ اس پر کیسے نینترن کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے مہربان ہیں، تو پھر تو کوئی مطلب نہیں نہ رہتا. میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی سر، جی تھینک یو. پروموشن کا مسئلہ کب تک ہوگا؟ جینوئن مسئلہ ہے سر. پروموشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جو جس بیچ کی رمن بتا رہے ہیں کہ ان کی پروموشن یہ کی. طارق بھائی یہ 99 چھوڑو، بیچ کے کافی آفیسر ہیں، مجھے یہ لگتا ہے سر شاید جواب اس کا مشکل ہوگا سر، سول نہیں سروسز رول سے بندے ہیں شاید. نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اتنا بھی بندہ نہیں ہوں. میں جہاں مجھے بولنے کی ضرورت رہی ہے میں بولتا رہا ہوں. وہ بڑی کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا. تو کہتے ہیں کہ رب آپ کو جس حال میں رکھے آپ اسی کا شکر ادا کرو. انسانوں کے ہاتھ میں بہت کچھ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو درگزر کرتے ہیں. اس کو چھوڑیے، اس ٹاپک کو ہی رہنے دیجیے. تھینک یو. جی بہت شکریہ سر. ہم اپنا ووٹ آف تھینکس کی طرف چلاں کہ طارق ابرار آفیشیل کلب تے سوچ وچار گوجری پروگرام کا منتظمین کی طرفوں مہاراج کا مہمان گجر بکروال قبیلہ کی ایک معزز شخصیت جناب شریف چوہان صاحب اور آنگو میں شکریہ ادا کروں. تم نے بہت مدلل اور پرمغز گل بات کی اور بہت مفید جانکاری نامنا مستفید کیو. ہم مہمان شخصیت کو بہت شکریہ ادا کراں جے انہاں نے امنا اپنی مصروفیت کے باوجود وقت دیو اور مارا مہمان بنیا. ان ناظرین و سامعین کو بھی دل کی ڈونگائی نہ شکریہ ادا کروں ہاں جڑا اپنا مجھ قیمتی وقت کٹ گئے ہمارے سنگ جڑیا رہا تے پروگرام نہ کامیاب بنانا پورو تعاون دیتا رہا. سامعین و ناظرین کی تشریف آبی کی وجہ تیں ہمارے پروگرام کی رونق بدے تے امید کروں ہاں جے تم آئندہ بھی ہمارا پروگرام آما شامل ہوتا رہیں گا. اس کے نال ہی تمنا ریکویسٹ کروں گی کہ تم ماڈریٹرز اور طارق ابرار کلب نہ اور ہمارا مہمان نہ بھی فالو کر لیں جے آتا پروگرامز کی نوٹیفیکیشنز سارے تک ٹوری جا سکیں. آخر میں عرض کرتی چلوں جے گوجری زبان ماں دوجو پروگرام جڑو عالمی گوجری زبان با ادب کلب ہاؤس پیشتے رانا ابرار تے ان کی ٹیم کی طرفوں نشر ہوئے تم اس میں بھی ضرور جڑیو. اس دعا سنگ ہم تاراں تے الوداع لیاں جے اللہ تعالی ہم سارا نہ اپنا حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. پھر لیا اجازت اس وعدہ کے نال کہ اگلا ہفتہ پھر حاضر ہوں گا ایک نواں مہمان اور ایک نواں پروگرام کے نال. اس وقت تک اپنا مجھ خیال رکھو اور اپنا کو بھی خیال رکھو. بہت شکریہ. رب رکھو.